تو یہ چاہیے کہ رول آف لا کے تحت جن لوگوں نے کیا ہے ایسی ایکٹیویٹی چلاؤ گھراؤ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور جو لوگ بے گناہ ہیں وہ لوگ باعزت بری ہو جانے چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے اصولاً. اس کے اندر اب کیا اس پہ کیا ڈیل کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے. علی امین گنڈا پور کی تقریر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کل انہوں نے بہت دیکھیں 2-3 انکشاف ان کے بڑے اہم ہیں, لیکن فضل الرحمان کی جو تقریر تھی وہ علی امین کی تقریر سے زیادہ انٹینسٹی میں زیادہ تھی. فضل الرحمان نے پاکستان کی آرم فورسز پہ بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں, بلکہ کچھ حقائق بھی بتائے ہیں فضل الرحمان صاحب نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف یا ان کی جماعت کے خلاف ویسا کریک ڈاؤن یا ایکشن ہوتا ہے جیسا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے, یا اس کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف تحریک انصاف کے لیے محدود رہے گا. اگر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں غیر مناسب ہے جو کی جا رہی ہیں تو پھر تو فضل الرحمان صاحب نے ساری لمٹس کراس کی ہے. حالانکہ باتیں ان کی جو ہے ان کے حقائق کو آپ جھٹلا نہیں سکتے, لیکن نارملی یہاں پہ ایسی باتیں کرنا الاؤ نہیں کیا جاتا. علی امین گنڈا پور کی 2 باتیں مجھے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے وہ کیا. ایک تو دیکھیں میں نے 2021 میں ایک پروگرام کیا تھا, اس میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عمران خان صاحب کو مشکل کا سامنا ہے اور ان کے اوپر ایک دباؤ ہے, اور ان میں ایک چیز میں نے بتائی تھی کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر دیں, اور ان کو یہ دباؤ ڈالا جاتا تھا. اس دور میں میڈیا کے کچھ لوگوں کو کچھ دفاتر میں بلا کے, بڑے دفاتر میں بلا کے انہیں بھی کہا جاتا تھا کہ آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کروائیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے یا نہ کرے, تاکہ کوئی بات چیت تو شروع ہو نا. تو وہ دور میں یہ باتیں ہوتی تھی. علی امین گنڈا پور نے کل جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کا نام لیا, اور علی امین گنڈا پور نے کہا جی کہ وہ یہ کہتے تھے عمران خان صاحب کو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں, تو عمران خان نے انکار کر دیا تھا. دوسری جو 6 مہینے والی ایکسٹینشن ہے نا, یہ میں نے اس سے پہلے یہ بات ایسا سنی نہیں, لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, اور یہ بات عرفان صدیقی صاحب نے بھی کی ہے, PMLN کے سینیٹر ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی تو پھر میں مارشل لا لگا دوں گا. یہ عرفان صدیقی صاحب کا انکشاف تھا, یہ زیادہ خوفناک تھا. لیکن یہ جو 6 ماہ والی ایکسٹینشن ہے اس کا ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی 8 مارچ 2022 کو, اس وقت جنرل باجوہ نے کہا ہو کہ آپ 6 ماہ کی ایکسٹینشن دیں تو میں یہ جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں, عدم اعتماد کو ختم کروا دیتا ہوں. یہ والی آفر کا کل علی امین گنڈا پور نے بتایا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرویز کھٹک ہمارے ساتھ چلے اور چل کے خانہ کعبہ میں بات کریں. تو یہ ایک الگ اور امپورٹنٹ چیز ہے, نہیں اس کو دیکھیں اس کے اوپر کس قسم کا رسپانس آتا ہے. نواز شریف کی سیاست کے اوپر کیا کہیں گے؟ نواز شریف کیا موجودہ آرمی چیف کو آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں, ایکسٹینشن دے گا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کے سارے تجربے ناکام ہو گئے ہیں. اب کر کے انہوں نے یہ گورنمنٹ لے لی ہے, یا تو نواز شریف اپوزیشن کر سکتے ہیں یا حکومت کر سکتے ہیں, یا وہ اپوزیشن کریں گے یا وہ حکومت کریں گے. دونوں میں سے ایک چیز کر سکتے ہیں میاں صاحب نا. اور اگر انہوں نے اپنی مقبولیت اور اپنی سیاست کو بچانا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ سٹانس لینا پڑے گا, پوزیشن بنانی پڑے گی, بیانیہ ان کے پاس ہونا چاہیے. لیکن میاں صاحب کے پاس وہ ہے نہیں فی الحال, نہ ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے, نہ وہ کوئی پوزیشن بنا پا رہے ہیں, نہ وہ مزاحمت کر پا رہے ہیں. تو ایسے میں صرف ان کے پاس ایک حکومت ہے, پنجاب میں ان کی بیٹی ہے, وفاق میں ان کا بھائی ہے. تو یہ دونوں مل کے اب جیسے بھی چلا لیں, یہ جتنا عرصہ یہ کر سکتے ہیں اس کو کر دیں. میاں صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی کون سی حکومت قربان کر کے تو مزاحمتی بیانیاں بنائیں گے. ادروائز اس وقت ان کی جو سیاست ہے نا, اب میں آپ کو سیریسلی یہ بتا دیتا ہوں کہ کل لبرٹی چوک سے مجھے انس گوندل آپ ہی کے ساتھی ہیں, انہوں نے مجھے کل بتایا کہ 12 لوگ ہماری کرسچن کمیونٹی سے اور 40+43 یا سم تھنگ وہ کہہ رہے تھے, اتنے لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون کے اکٹھے ہوئے تھے کل اتنے بڑے دن پہ 9 مئی پہ. وہ کہتے ہیں یہ ٹوٹل وہاں پہ احتجاج تھا, یہ PMLN کی اس وقت سچویشن ہے. تو اس میں میاں صاحب کی مقبولیت یا میاں صاحب کا بیانیہ وہ تو کہیں کھڑا ہی نہیں ہے. جو بیانیہ میاں صاحب نے بنایا تھا اس کے اوپر بالکل 180 کا شفٹ مار کے میاں صاحب دوسری طرف نکل لی.